تو آئیے آج تاریخ کے اس عظیم سفر کی بات کرتے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، یہ سفر تھا ظلم سے آزادی کا، مایوسی سے امید کا، اور ہاں، ایک بالکل نئے دور کے آغاز کا۔ سوچیں ذرا، یہ کتنا سنگین سوال تھا۔ ایک ایسا سوال جس کا سامنا مکہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ ایک طرف پورا شہر کھڑا ہے اور دوسری طرف آپ بالکل تنہا۔ تو اس عظیم سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ نوبت آئی ہی کیوں مکہ میں، آخر چل کیا رہا تھا؟ مکہ میں اس وقت مسلمانوں کی جو چھوٹی سی جماعت تھی، ان کے لیے زندگی سمجھ لیں روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں لگاتار پریشان کیا جاتا، لوگوں کے سامنے ان کا مذاق اڑایا جاتا، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جسمانی تشدد اور اذیتیں دی جاتی، اور یہ سب صرف اس لیے کہ ان کا عقیدہ الگ تھا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں ہر رات کی صبح ہوتی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس وقت شمال میں ایک شہر سے امید کی ایک کرن پھوٹی۔ یہ سلسلہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، یہ 3 سال تک چلا۔ یثرب سے جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور یہ ملاقاتیں ایک معمولی سی گفتگو سے شروع ہو کر ایک بہت مضبوط، ایک پختہ وعدے میں بدل گئیں۔ ان لوگوں نے صرف پناہ نہیں دی بلکہ مکمل حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک پختہ عہد تھا، ایک قسم تھی، اور اسی عہد میں یثرب کو، جو بعد میں مدینۃ النبی کہلایا، ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد کے لیے سب سے بہترین جگہ بنا دیا۔ تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے چپکے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ جب مکہ کے سرداروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا اصل ہدف ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تب انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک منصوبہ بنایا۔ یہ پلان بہت ہی چالاکی سے بنایا گیا تھا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اس میں شامل ہو، تاکہ جب سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں تو خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے بلکہ سب پر برابر تقسیم ہو جائے۔ اس طرح بنو ہاشم بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہی نہ رہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جس کا محافظ اللہ خود ہو، اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بالکل عین وقت پر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا گیا، ساتھ ہی وہاں سے نکلنے کا حکم بھی مل گیا۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور ان سب قاتلوں کے سامنے سے گزرے جو انتظار میں کھڑے تھے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں کہانی ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ دیکھیں، مدینہ شمال میں تھا، عام طور پر لوگوں کو اسی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سب سے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق وہ گئے جنوب کی طرف، بالکل الٹی سمت۔ کیوں؟ تاکہ غار ثور میں پناہ لے سکیں، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور دشمن ان کا پیچھا کرتے کرتے بالکل غار کے منہ تک آ پہنچا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ اندر سے ان کے قدم دکھائی دے رہے تھے، لیکن پھر قدرت کا کرشمہ ہوا۔ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا، ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، جسے دیکھ کر ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں تو سالوں سے کوئی نہیں آیا ہوگا، اور وہ واپس چلے گئے۔ اس موقع پر جب حضرت ابو بکر نے دشمنوں کو اتنا قریب دیکھ کے تھوڑی گھبراہٹ کا اظہار کیا، تو یہ وہ تاریخی جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ توکل اور ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور ان 3 دنوں میں حضرت ابو بکر کے خاندان نے ایک لازوال کردار ادا کیا۔ یہ پورا ایک سیکرٹ مشن تھا، ایک کوورٹ آپریشن۔ اسما بنت ابی بکر رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتی، ان کے بھائی عبداللہ دن میں مکہ سے خبریں لاتے، اور ان کا غلام عامر بن فہرہ بکریوں کے ذریعے قدموں کے نشان مٹاتا تھا۔ سوچیں، ہر فرد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس عظیم کام میں حصہ لے رہا تھا۔ تو 3 دن بعد جب مکہ والوں کی تلاش تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، تب مدینہ کی طرف اصل سفر کا آغاز ہوا، اور یہ سفر معجزات سے بھرا ہوگا۔ اونٹ، ذرا تصور کریں، یہ اس انعام کی مالیت تھی جو مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کے لیے رکھی تھی۔ اتنا بڑا انعام، اس کے لالچ میں عرب کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے ٹریکرز آپ کے پیچھے لگ گئے۔ انہی لوگوں میں ایک تھا سراقہ بن مالک، ایک بہت ماہر گھڑ سوار اور ٹریکر۔ اس نے دور سے اس قافلے کو دیکھ لیا اور تیزی سے ان کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے پھر کوشش کی، پھر ایسا ہی ہوا۔
تب سراقہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے، اور وہ شخص جو قتل کے ارادے سے آیا تھا اب معافی اور امان کی درخواست کر رہا تھا۔ سفر لمبا تھا، تھکان تھی، اور زیادہ راہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ایسے میں یہ قافلہ راستے میں ایک خیمے کے پاس رکا۔ یہ خیمہ ایک بزرگ خاتون ام معبد کا تھا، اور یہاں جو واقعہ پیش آیا وہ اس سفر کی سب سے خوبصورت یادوں میں سے ایک ہے۔ وہاں ایک کمزور سی بکری تھی جس میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ اس سے اتنا دودھ نکلا کہ سب نے پیا اور برتن بھی بھر گئے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات اس کے بعد ہوئی جب ام معبد کا شوہر واپس آیا تو انہوں نے اس مہمان کا جو حلیہ بیان کیا وہ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مشہور اور جامع حلیہ مبارک میں سے ایک بن گیا۔ ام معبد کے الفاظ سنیے، وہ کہتی ہیں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی شخصیت نہایت پرکشش اور چہرہ بہت روشن تھا۔ جب وہ خاموش ہوتے تو وقار جھلکتا، اور جب گفتگو کرتے تو کمال کا حسن ہوتا۔ کیا خوبصورت منظر کشی ہے! اور آگے وہ کہتی ہیں، دور سے دیکھنے میں سب سے جمیل اور قریب سے سب سے حسین۔ ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنا کر رکھتے ہیں، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو سب خاموشی سے سنتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ظاہری خوبصورتی کا بیان نہیں ہے، یہ اس گہری محبت اور احترام کی عکاسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے ساتھیوں کے دلوں میں تھیں۔ تو یہ سفر، ہجرت کا سفر، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، نہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا سال اول بنا، یہ ایک امت کی بنیاد تھی، اور شاید سب سے بڑھ کر یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر ایمان پختہ ہو، ہمت ساتھ ہو، تو امید کا صرف ایک قدم پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔